اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کر چلنے والے نواز شریف کی جماعت نے ISI چیف کی تعیناتی کے تنازع میں بظاہر فوجی قیادت کی حمایت اور عمران خان کی مخالفت کر کے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ بظاہر نون لیگ کی قیادت ایسا بغض عمران خان میں کر رہی ہے، وگرنہ اس نے پچھلے کئی برسوں سے ملکی سیاست میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہی کی ہے اور سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے۔ تاہم جب جنرل باجوہ اور عمران خان میں سے کسی ایک کی حمایت کے فیصلے کا وقت آیا تو یقیناً نواز لیگ کی چوائس جنرل قمر جاوید باجوہ ہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کو DG ISI کے عہدے سے فارغ کر کے جنرل باجوہ نے نواز لیگ کا ایک بڑا مطالبہ پورا کیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ISPR نے جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر کا اعلان مریم نواز کی جانب سے DG ISI کو چارج شیٹ کیے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد کر دیا تھا، اور عمران خان کی باجوہ سے ناراضی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ 6 اکتوبر کو نئے ISI چیف کے تقرر پر شروع ہونے والی بحث زور پکڑتی جا رہی ہے۔ چند روز پہلے جب وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ اعلان کیا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں DG ISI کی تعیناتی پر اتفاق ہو گیا ہے، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب ایجنسی کے نئے سربراہ کا نوٹیفیکیشن فوری جاری ہو جائے گا، لیکن تاحال ایسا نہیں ہو پایا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ DG ISI کی تعیناتی کا معاملہ مزید گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا اثر براہ راست سول ملٹری تعلقات پر بھی پڑتا نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں نون لیگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم DG ISI جیسے حساس عہدے پر ڈیڈ لاک پیدا کر کے ادارے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے حمایتیوں کا موقف ہے کہ اس معاملے میں اپوزیشن جماعتوں خصوصاً نواز لیگ نے جو پوزیشن لی ہے وہ ان کے جمہوری رویے کا بھرم کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے DG ISI کی تعیناتی پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اس کا مقصد سویلین بالادستی قائم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور ISI چیف تعیناتی اور وزیر اعظم آفس کی جانب سے ان کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں تساہل سے کام لینے کے بعد سوشل میڈیا پر تبصروں کا ایک طوفان برپا ہو چکا ہے۔ چہمگوئیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو 12 اکتوبر کو فواد چودھری نے واضح طور پر کہا کہ ISI چیف کے تقرر کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اس معاملے پر تازہ ترین موقف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے آیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ نئے DG ISI کی تقرری کے اعلان میں ابھی ایک ہفتہ مزید لگ سکتا ہے۔ حکومتی حامیوں کا اصرار ہے کہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے عمران خان کے موقف کی تائید کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں کردار بھی کم ہوگا۔ کئی مبصرین اس حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ معروف تجزیہ کار اور انگریزی روزنامہ ایکسپریس ٹرائبیون کے سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ISI چیف کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم کے اس اختیار کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ یہ عہدہ اس وقت عمران خان کے پاس ہے۔ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں عمران خان سے اختلاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس اختیار سے اختلاف نہیں رکھ سکتے۔ ان کا یہ رد عمل جمہوریت اور سویلین سپریمیسی کو نقصان پہنچائے گا اور عوام کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ابن الوقت ہیں۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ نون لیگ گزشتہ کچھ برسوں سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیوں کو فروغ دے رہی ہے، لیکن نواز شریف کی جماعت کا موجودہ موقف مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں جاتا ہے۔ محمد ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اس مسئلے پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس کے بیانیے سے یکسر مختلف ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس مسئلے پر نواز شریف نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی خاموشی اور نون لیگ کا موجودہ موقف مسلم لیگ نون کی سیاست پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا، اور اس سے اس کا فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ متاثر ہوگا۔ تجزیہ کار حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے موجودہ سیاسی موقف سے یہ تاثر جائے گا کہ پارٹی نے پرو اسٹیبلشمنٹ لائن اختیار کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ISI چیف کے تقرر کے حوالے سے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچایا، یہ بحیثیت مجموعی اسٹیبلشمنٹ نواز بیانیہ ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف جس بیانیے کا برسوں سے دعویٰ اور پرچار کر رہے ہیں، عمران خان نے عملی طور پر اس بیانیے کے اصول کا اطلاق کیا ہے۔ حبیب اکرم کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی حکومت میں چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور میرے خیال میں یہ اختلافات مزید بڑھیں گے۔
क्योंकि DGISI को वज़ीर आज़म और आर्मी दोनों का एतमाद होना चाहिए, वरना मामलात ख़राब होते हैं। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल कल्लू और जनरल दुरानी को ISI चीफ बनाया, लेकिन उन्हें फ़ौज की जानिब से ताउन नहीं मिला, जबकि नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को जब आर्मी चीफ बनाया तो उनके खिलाफ जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो अगर जनरल फैज़ ISI चीफ रहते हैं तो शायद फ़ौज के लिए वो इतना मुनासिब ना हो, और जनरल नदीम अंजुम अगर ISI चीफ बनते हैं तो शायद वज़ीर आज़म इनसे मुकम्मल तौर पर खुश ना हो, तो ये इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ सकते हैं। ताहम हुकूमती नाक़दीन का कहना है कि इमरान खान मुश्किल वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाने पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो दोबारा से इनके अंदर का आमने मुतलक जागता है। लिहाजा नाक़दीन कहते हैं कि बेहतर होगा कि ख़ुद को इक़्तिदार में लाने वाली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से इख्तियारात की जंग इमरान खान अपने ज़ोर पर लड़ें, ना कि उस अपोजिशन से मदद की उम्मीद रखें जिसे पिछले 3 वर्षों में इन्होंने एहतसाब के नाम पर बुरी तरह रगड़ा लगाया है। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।